ہفتے کے ہر دن میں 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں۔ روزانہ ایک نماز دوپہر کے وقت زوال کے بعد پڑھی جاتی ہے، جس کو ظہر کہا جاتا ہے۔ جمعے کے دن اسی وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو ہم لوگ جمعے کی نماز کہتے ہیں۔ 6 دن میں اس وقت کی جو نماز ہے، یہ نماز جمعے کے دن اس وقت کی 6 دنوں سے مختلف ہوتی ہے۔ 6 دنوں میں ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ 6 دنوں میں 4 رکعت جو ہم پڑھتے ہیں تو سری قرات ہوتی ہے، آہستہ قرات کرتا ہے امام، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور جمعے کے دن جہری قرات ہوتی ہے، زور سے، جیسے فجر کی نماز ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، زور سے قرات کی جاتی ہے، اسی طرح جمعے کے دن جمعے کی نماز کو ہوتا ہے۔ اور پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، پہلے خطبہ ہوتا ہے۔ اس نماز کو اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھا بقیہ دنوں کی نماز سے، اور اس کے لیے کچھ زیادہ ہم کو اہتمام کا حکم دیا۔ جو تو روز 5 نماز ہے، حکم ہے ہر نماز کو وقت پر مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرو، اور نماز جماعت سے پہلے 10-15 منٹ اذان ہوتی ہے، کم سے کم اذان ہونے کے ساتھ نماز کی تیاری میں لگ جاؤ، مسجد آ جاؤ۔ اچھا تو یہ ہے کہ اذان سے پہلے مسجد پہنچ جاؤ، لیکن یہ نہیں ہوتا تو کم سے کم اذان کے بعد تو مسجد میں آ جاؤ، وضو کر کے آؤ، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لیکن جمعے کی نماز کے لیے ہم کو ہدایت کچھ اس طرح دی گئی کہ صبح سے فکر کرو، تیاری کرو، اور جتنی جلدی مسجد آ جاؤ اتنا اچھا ہے، اور جتنا زیادہ وقت نماز سے پہلے مسجد میں گزارو اتنا اچھا ہے۔ کھانا پینا بہت سویرے کر لو، نہیں جمعے کے بعد کرو، جمعے کے بعد کرو۔ جتنی جلدی آؤ گے اتنا زیادہ پاؤ گے۔ عام نمازوں میں وضو کا حکم ہے، وضو یہاں بھی ہے، لیکن یہاں کیا ہے، ہو سکے تو غسل کرو، بدن کو خوب صاف کرو۔ ہفتے بھر موقع نہیں ملا تو کم سے کم جمعے کے دن میل چھوڑا لو، بدن کی بو، میل کی، پسینے کی ختم کر کے مسجد میں آؤ۔ کپڑا بھی جو اللہ نے دیا ہو صاف ستھرا پہن کے آؤ، اس لیے کہ گندا کپڑا اور گندا بدن یہ مسجد میں آنے والے نمازیوں کو، تمہارے ساتھیوں کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ مسواک کرو اہتمام سے، خوشبو لگاؤ، یہ سب حکم ہے۔ ہماری شریعت عجیب و غریب ہے، ہم قریب نہیں آتے تو سمجھ میں کہاں سے آئے۔ یہاں پاکی کا بھی حکم ہے، صفائی کا بھی حکم ہے۔ دنیا کے کسی دین و مذہب میں نہ ہماری طرح صفائی کا حکم ہے، پاکی کا، وہ کیا جانے پاکی، ان کے یہاں تو کچھ نہیں۔ ایسی رسمی کارروائی، چھوٹے بڑے جو بھی استنجا کر کے ہو گیا، پانی نہیں۔ بہت سے ملکوں میں استنجا خانے میں پانی ہوتا ہی نہیں، لوگ استعمال نہیں کرتے، جرم ہے پانی کا استعمال کرنا۔ دوسرے نہیں جانتے طہارت کیا چیز ہوتی ہے۔
ہمارے یہاں طہارت کا حکم اور صفائی کا حکم بھی ہمارے یہاں ہے، دوسروں سے زیادہ ہے، دوسروں سے زیادہ ہے۔ کسی دین و مذہب میں اس طرح کم سے کم ہفتے میں ایک دن صحیح غسل کر لیا کرو، بدن کو صاف کر لیا کرو، کپڑا صاف پہن لیا کرو، خوشبو لگا لیا کرو، یہ سب نہیں ہے، یہ سب ہمارے یہاں ہے۔ اب اس سب میں وقت لگے گا، جلدی مسجد میں آؤ، جتنی جلدی آؤ گے اتنا زیادہ ثواب پاؤ گے۔ مسجد میں اللہ کی طرف سے متعین فرشتے لکھ رہے ہیں کون نماز شروع ہونے کے بعد اور خطبہ شروع ہونے کے بعد آ رہا ہے اور کون اس سے پہلے آ رہا ہے اور کون کتنے پہلے آ رہا ہے، یہ سب لکھا جا رہا ہے، یہ سب لکھا جا رہا ہے۔ جو سب سے پہلے آ رہا ہے اس کو ایک بڑے جانور کی قربانی اور صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے، جو اس کے بعد آ رہا ہے تو اس سے چھوٹا جانور، جو اس کے بعد آ رہا ہے تو اس سے چھوٹے جانور، جو اس کے بعد آ رہا ہے تو اس سے چھوٹے جانور کے صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے، صدقہ کرنا۔ بھینس، بھیڑ، بکری، اونٹ، اس کے بعد کھانے والے جانوروں میں مرغ ہے، یہ چھوٹے پرندے بھی ہیں، سب کا تذکرہ حدیث میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب دیر کر کے آتے ہیں، خطبہ شروع ہو جاتا ہے، خطبہ دینے والا منبر پہ آ جاتا ہے تو فرشتے بھی رجسٹر بند کر کے لپیٹ کے مسجد میں چلے آتے ہیں۔ اب جتنا دوڑ کے آؤ، بھاگ کے آؤ، اب تمہارا نام نہیں لکھا جائے، دروازہ بند ہو گیا۔ نماز پڑھو گے، نماز کا ثواب ملے گا، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن وہ جو صبح سے پڑھ رہا تھا اللہ کی طرف سے وہ بند ہو گیا جہاں خطبہ شروع ہوا۔ اب آپ سوچیے کہ جلدی آنے میں کیا ملے گا آپ کو؟ جلدی آئے تو مسجد میں بیٹھے، جتنی دیر رہے نیت کر لی، اعتکاف کا ثواب ہے۔ ہم مسجد میں بیٹھنے کو بے سود و بیکار سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں خالی بیٹھو اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ یہاں بیٹھنا بیکار نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھنا کسی کام کے بغیر اس پر بھی ثواب ملتا ہے، جیسے اللہ کا جو اصل گھر ہے۔ ارے ہے نا کوئی کیا بتائیے؟ بیت اللہ، بیت اللہ کو دیکھنے کا بھی بڑا ثواب ہے۔ طواف کا ثواب تو ہے ہی، وہاں نمازیں پڑھنے کا ثواب تو ہے ہی۔ بیٹھے ہیں حرم میں اور بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، کچھ پڑھیں نہ پڑھیں، وہ جو دیکھ رہے ہیں بیت اللہ کو اس کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ ایک حدیث میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 120 رحمتیں اللہ نازل کرتے ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 بیت اللہ کو دیکھنے والوں کے لیے۔ اس لیے بزرگوں دوستو، جب اللہ توفیق دے وہاں جانے کی یاد رکھیں، اور جب دل سے چاہیں گے تبھی توفیق ملے گی، جب دل سے چاہیں، دل میں تڑپ ہوگی، طلب ہوگی اور کچھ انتظام ہوگا، جب سچی نیت ہوگی، سچا ارادہ ہوگا، جس کے لیے آدمی انتظام کرتا ہے، ایک ایک پیسہ، دو پیسہ، ایک ایک روپیہ، دو روپیہ جمع کرتا ہے، یہ نہیں سوچتا 1 لاکھ
کیسے ہوگا؟ روزانہ ہم 10 روپے جمع کر پاتے ہیں، مہینے کے 100 500 جمع کر پاتے نہیں، یہ اس کا کام ہے، یہ وہ کرا ہے۔ تم تو اپنی گنجائش پر روزانہ نہ صحیح تو مہینے میں کچھ پیسے اس مد کے نکالو اور اللہ پر اعتماد کرو۔ تو وہاں جب جائیے تو ایسی جگہ بیٹھیے اور پکڑیے کہ جہاں سے بیت اللہ آپ کو دکھائے۔ باہر نہ رہ جائیے حرم کے، بہت سے لوگ باہر ہی رہتے ہیں، دوسری تیسری منزل پہ چلے جاتے ہیں، مثال کے طور پر ادھر ادھر نہ جانے کہاں بیٹھ جاتے ہیں، ان کو بیت اللہ نہیں دکھائی دیتا، بیت اللہ نہیں دکھائی، وہاں بیت اللہ کو دیکھنے کا بھی ثواب۔ اسی طرح بزرگوں میں اللہ کا گھر کہیں بھی ہو، اس گھر میں جتنی دیر بیٹھیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب۔ یہ تو ہوا ہی، اور موقع ہے، آ گئے ہیں مسجد میں، نماز پڑھی جتنی پڑھ سکتے ہو، جب دعا کا وقت ہوگا جمعے کا سنت بھی پڑھیں، تلاوت کیجیے، اللہ کا نام لیجیے کسی شکل میں، استغفار پڑھیے، درود پاک پڑھیے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیے، یہ سب مزید ہے۔ جلدی آ گئے تو وہ ایک اونٹ کا ثواب تو لکھا ہی گیا، اور جب مسجد میں آئے اعتکاف کا ثواب لکھا گیا، اور جب مسجد میں نمازیں پڑھی اور تلاوت کی جو یاد ہے اور تسبیحات پڑھی، دعا کی، تو نہ جانے کتنا ثواب لکھا گیا۔ اور پھر نماز کا وقت آیا تو نماز پڑھی۔ یہ ہے جمعے کی، یہ ہے جمعے کی نماز۔ جمعے کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، خطبے کے بغیر نہیں ہوتی، خطبہ ضروری ہے۔ یہ بات الگ ہے، آپ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے، دیر سے آئے تو مفتی صاحب کہیں گے نماز تو ہو گئی تمہاری، لیکن اگر پوری مسجد خطبے کے بغیر نماز پڑھے گی تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ ظہر کی نماز کو خطبہ نہیں ہے، جمعرات کو خطبہ نہیں ہے، لیکن جمعے کو اسی نماز میں اسی وقت میں نماز سے پہلے خطبہ ہے، خطبے کے بغیر جمعے کی نماز نہیں ہو سکتی۔ جب اتنی اہمیت ہے بزرگوں دوستوں، لا محالہ ہم کو جمعے کے دن اپنی روز مرہ کی ضرورتوں میں کچھ بدلنا پڑے، فرق کرنا پڑے۔ پہلے سے کھا پیو، بعد میں کھاؤ پیو، اذان ہونے سے پہلے دکان بند کر لو، کاروبار بند کر لو، یا کم از کم اذان ہونے کے ساتھ سب بند کر دو۔ جمعے کی اذان کے ساتھ ہر قسم کا دنیا کا کام بند کر دینا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہر قسم کا کام، اب صرف جمعے کی فکر کرو۔ غسل نہیں کیا ہے جلدی سے غسل کرو، وضو کرنا ہے جلدی سے وضو کر لو، مسجد میں پہنچ جاؤ۔ یہ مت دیکھو ابھی خطبے میں 5 منٹ باقی، ابھی 10 منٹ باقی، ابھی نماز میں لوگ تو خطبہ نہیں نماز چھوڑتے ہیں، عجیب مزاج ہمارا ہو گیا۔ اللہ کے گھر سے اتنی گھبراہٹ ہے، اور جمعے کے دن بھی ہے، اذان ہو رہی ہے 12:30 پر، ہم سارے کام کر رہے ہیں، معلوم کیے رہتے ہیں خطبہ کئے بجے شروع ہوگا، 1:15 پر، 1:10 پہ نکلے، اور کتنی دیر میں خطبہ ختم ہوتا ہے؟ 10 منٹ لگتے ہیں۔ نماز 1:25 پہ شروع ہوتی ہے، 1:20 پہ گھر سے نکلتے ہیں۔ بزرگوں دوستوں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ کبھی ہو گیا ہر جمعے کو یہی حساب لگا کے آئے کہ پہنچیں گے نماز میں ہو جائیں گے، اور خطبے کا ثواب کہاں گیا؟ اب خطبے سے پہلے آنے کا ثواب کہاں گیا؟ اور یہ ہوٹل میں بیٹھے رہے، دکان میں بیٹھے رہے، گھر میں پڑے رہے، اور اللہ کا فرمان ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اذان سنتے ہی بھاگو اور دوڑو۔
اس کا کیا ہوگا؟ اس لیے بزرگوں دوستو، یہ جو نماز ہے، اس نماز کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیے اچھی طرح۔ ہر نماز کی اہمیت ہے، لیکن جیسے پانچوں نمازوں میں ہر نماز کے کچھ خصوصی ثواب ہیں، یہ نماز ایک الگ شان میں۔ خود نمازی بنیے، اپنے بچوں کو نمازی بنائیے، اور جمعے کے دن خود آپ ہی نہ آئیے تیاری کر کے، اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیے، فکر کر کے کہ ہمارے بچے مسجد آئے کہ نہیں آئے۔ اپنے ساتھ لے کے آئیے چھوٹے بچے، اور بڑے بچوں کو کہہ کے مسجد میں بھیجیے۔ یہ ہمارا کام ہے کرنا۔ فکر مند مسلمان اپنے بچوں کے خالی دین کی فکر نہیں کرتے، دنیا کی نہیں کرتے، دین کی بھی کرتے۔ وہ اپنے بچوں کی نماز کی بھی فکر کرتے ہیں۔ جمعے کے دن وہ اپنے بچوں کو اہتمام سے مسجد میں لاتے ہیں۔ مولوی صاحب نہیں، حافظ جی نہیں، عام آدمی دنیا والا وہ کرتا ہے تاکہ ہمارے بچے نمازی بنے، ہمارے بچے جمعہ جانے، ہمارے بچے مسجد جانے۔ ایک ڈرائیور نے کہا کہ میں جمعے کے دن، اور وہ ٹیکسی ڈرائیور اولا چلاتا، میں جمعے کے دن جمعے سے پہلے گاڑی نہیں نکالتے، جمعے کی نماز کے بعد اپنی گاڑی نکالتا ہوں، جمعے کے دن گھر رہتا ہوں، خود تیاری کرتا ہوں۔ اب میرے 2 بچے ہیں، میں ان کو تیاری کراتا ہوں، اپنے ساتھ مسجد لاتا ہوں، وہ میرے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد میں چندہ ہوتا ہے تو میں ہر بچے کو 10-10 روپیہ دیتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھ سے مسجد کا چندہ دے تاکہ بچوں کا بھی علاج بنے۔ ان کو دوستو ایسے بنائیں، یہ بھی ذمہ داری یاد رکھیے۔ جمعے کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، ہم پڑھ تو لیتے ہیں اور بڑی تعداد میں پڑھتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، لیکن جتنا اہتمام چاہیے وہ اہتمام نہیں۔ جمعے کے دن کچھ دین کی باتیں سنائی جاتی جو بڑی ضروری ہوتی اور جن کا بڑا نفع ہے، لیکن ہم اس کے بعد آتے ہیں۔ خطبہ جو نماز کی طرح ہے، اس کا بھی ایک بڑا ثواب ہے۔ خطبہ جب ہو جاتا ہے تب ہم آتے ہیں۔ آپ سوچیں کتنا نقصان کیا۔ دوستو، کیا دنیا کے معاملے میں ملتی ہوئی چیز کو، ملتے ہوئے پیسے کو، نفع کو آپ اپنے اختیار سے چھوڑتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے۔ بارش ہو رہی ہو تب بھی دوڑتے ہیں، اولے گر رہے ہو تب بھی بھاگتے ہیں، تیز دھوپ ہو تب بھی بھاگتے ہیں، دنیا کے لیے۔ یہاں اللہ کی طرف سے مل رہا ہے سب، اور ہم لیٹے، ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم ہوٹل میں چائے کی مجلس لگائے ہوئے، مسجد کے قریب ہوٹل میں بیٹھے ہیں، اور اتفاق سے مائک چل رہا ہے، ہم کو سنائی دے رہا ہے، چلو اب وہ خطبہ تقریر ختم ہو گئی، چلو اب خطبہ ختم ہو گیا، زیادہ وقت مسجد میں نہ لگے۔ بزرگوں دوستو، ایک مسلمان اس سے بچے کہ زیادہ وقت مسجد میں نہ لگے۔ بزرگوں دوستو، اس سے خراب بات کوئی نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے۔ اللہ کا گھر، ایک مسلمان کا دل نہ لگے۔ آپ بتائیں، ارے بھائی ایسے نہیں آ پاتے تو کم از کم نماز کے وقت آ جاؤ، کم از کم جمعے کے دن تو آ جاؤ، ایسے نہیں آ پاتے۔ نفع ہی نفع ہے۔ اللہ نے اپنے فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے صبح سے، دیکھو اس کے یہاں خزانے میں کمی تو ہے نہیں۔ پورا آپ کا گاؤں بھی اگر اذان سے پہلے اور زوال سے پہلے آ گیا اور سب کے لیے بڑے بڑے صدقہ و خیرات کا ثواب لکھ گیا تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہمارے خدا کا خزانہ بہت بڑا ہے بھائی، بہت بڑا ہے، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہم اپنے اختیار سے کتنا موقع ضائع کر دیتے ہیں بزرگوں دوستوں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو کام ہی یہ ہے کہ کہاں سے ملے، کیسے ملے،
جیسے دنیا کا لالچی اور حریص اس فکر میں رہتا ہے کہ کہاں سے ملے کیسے ملے، جھوٹ بولو، چوری کرو، دھوکہ دو، کیا کیا کر کے آدمی سمیٹ رہا ہے دنیا۔ تو دین ایک مسلمان کی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، جبکہ دنیا میں کہاں سے ملے کیسے، اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کم نہیں کرنی پڑتی ہے، اور دین میں بڑی آسانی سے ملنا ہے۔ جمعہ کے دن سوچ لو، آج ہماری دکان جمعے کے بعد کھلے گی، ختم ہو گئی بات۔ آج ہماری دکان، ہمارے اختیار کا کام جمعے کے بعد ہوگا، صبح سے تیاری کی چلے، جتنی جلدی آ گئے، جو موقع ملا پڑھا، کتنا ثواب ہو گیا، نماز پڑھی، اب جاؤ، اب اپنا سارا کام۔ دوسری بات بزرگوں دوستوں، اس آیت نے ہم کو یہ بتائی کہ اللہ کے نزدیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، ہمارے دین میں دنیا کی بھی اہمیت ہے۔ دین تو ہے ہی ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز ہے نہیں، چونکہ دین کے لیے ہم پیدا کیے گئے، ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے، اور آخرت کا معاملہ دین و ایمان سے جڑا ہوا ہے، اس لیے دین و ایمان سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن بزرگوں دوستوں، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کے نزدیک اور دین میں، ایسا نہیں۔ اللہ نے دنیا کو بھی ہمارے لیے ضرورت بنایا اور بتایا، اور دنیا کی ضرورت کو، اہمیت کو ہمارے لیے تسلیم کیا۔ یہ نہیں کہا ہے دنیا کے قریب نہ جاؤ، یہ نہیں کہا ہے دنیا کا کوئی کاروبار نہ کرو، کھیتی مت کرو، ملازمت مت کرو، کوئی اور کام مت کرو، یہ کہیں نہیں کہا ہے، بلکہ ان سب کاموں کا حکم دیا ہے ہم نے۔ ہاں، یہ کہا ہے خیال رکھو، دین پہلے ہے، دنیا بعد میں۔ دین دنیا سے زیادہ ضروری ہے۔ دنیا کے بغیر کام چل سکتا ہے، دین کے بغیر کام نہیں چل سکتا، دین کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ آخرت بنے گی ہی نہیں، ملے گی نہیں اگر دین نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، کوئی ایمان سے محروم آدمی چاہے دنیا میں جتنا بڑا ہو اور اپنے اخلاق اور معاملات کے اعتبار سے جتنا اچھا ہو، جنت نہیں ملے گی۔ یاد رکھیں، جنت کس کے لیے؟ اللہ والوں کے لیے۔ اللہ والے کون؟ ایمان والا۔ ہر ایمان والا اللہ والا ہے۔ اللہ والے کا مطلب اللہ کو ماننے والا۔ جو اللہ کو مانے گا وہی جنت میں جائے گا، جو اللہ کو مانے گا اسی کی آخرت بنے گی۔ تو اللہ نے تو ہم کو اس لیے پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں۔ لیکن اللہ نے ہم کو دنیا میں پیدا کیا، دنیا میں پیدا کیا، ہمارے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ ہم کو دنیا کی ضرورت ہے، دنیا کے مال و اسباب کی ضرورت ہے، کھانا، پانی، کپڑا اس کی ضرورت ہے، دوا اس کی ضرورت ہے، مکان اس کی ضرورت ہے، اور یہ ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں پیسے سے۔ تو پیسے کی بھی ہم کو ضرورت ہے، اس سے کہیں تجارت منع نہیں۔ اللہ نے اس آیت میں کیا کہا؟ فرمایا جب اذان ہو مسجد آؤ، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اب نماز کا وقت جب آ گیا تو سارے کاروبار چھوڑ دو، سارے کاروبار چھوڑ دو۔ بھائی کی معنی خرید و فروخت سب چھوڑ دو، اب کوئی کام نہیں، سونا بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، بات بھی کرنا نہیں، اب تو ایک حکم ہے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب اذان ہو تو اب اللہ کی
یاد کی فکر کرو. اس لیے یا مسجد پہنچ جاؤ یا مسجد پہنچنے کی تیاری کرو. فَصَوْلَ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. اب دنیا کے کام بند کرو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اگلی آیت فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. نماز جب ہو جائے اب جاؤ اپنے اپنے راستے پر. گھر جاؤ کھانا کھاؤ, کھیت میں جاؤ, دکان میں جاؤ, عامل میں جاؤ, فیکٹری میں جاؤ, کاروبار میں جاؤ. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جتنی دیر میں جمعے کی نماز کا نظام پورا ہو, اذان سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک, بلکہ اس کے بعد جو سنت مؤکدہ ہے اس کو بھی پڑھنے تک بزرگوں دوستوں. ارے ہے کہ نہیں ہے؟ جمعے کے ساتھ جیسے ظہر کے ساتھ سنت مؤکدہ کچھ ہے, جمعے کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا سنت مؤکدہ کوئی چیز ہی نہیں ہے؟ فرض پڑھاؤ جلدی ہے. اللہ احمد فرمائے جیسے جیل سے چھوٹے ہو, کسی مصیبت سے چھوٹے ہو. جو آدمی مستقل سنت مؤکدہ کو چھوڑے گا اس کے اندر یہ مزاج بن سکتا ہے کہ وہ فرض کو چھوڑے. فرض کو چھوڑے. سنت مؤکدہ اس لیے ہے تاکہ مزاج بنے. خالی فرض پڑھ لیا ٹھیک ہے, لیکن فرض کے آگے پیچھے جس نے ہم کو فرض بتایا ہے اس نے کچھ سکھایا ہے کہ نہیں سکھایا؟ نماز ہم کو کس سے ملی؟ نماز ہم تک کس نے پہنچائی؟ نماز ہم کو کس نے سکھائی؟ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو انہوں نے تو ہم کو یہ سکھایا ہے کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت, ظہر کے بعد 2 رکعت, پھر 2 رکعت. 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے. جمعے سے پہلے 4 رکعت, جمعے کے بعد 4 رکعت. ان کا عمل تھا, وہ فرماتے تھے, انہوں نے بتایا ہے. بزرگوں دوستو, یہ جو سنتیں مؤکدہ ہیں یہ معمولی نہیں ہے. ان کا مستقل چھوڑنا, ان کو مستقل چھوڑنا یہ ایک جرم ہے, یہ گناہ ہے. کبھی ہو سکتا ہے آپ نہ پڑھیں لیکن مستقل چھوڑ دیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آپ نے ہم کو طریقہ بتایا ہے. یہ وہ سنت نہیں ہے جس میں گنجائش ہوتی ہے. ظہر کے بعد 2 کے بعد آپ 2 والی میں ٹھیک ہے, گنجائش ہے, پڑھیں گے تو بڑا ثواب ملے گا, نہیں پڑھیں گے تو گنجائش ہے. لیکن جو 2 ہے ظہر کے 4 رکعت کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے. ایسی جمعے میں 4 رکعت سنت ہے. یہ سب سے فارغ ہو جائیے, اب جائیے اپنے کام میں, کوئی حرج نہیں ہے. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. دیکھیے فرما رہے ہیں جب نماز کا وقت آئے کاروبار بند کر دو, جب نماز سے فارغ ہو جاؤ کاروبار شروع کر دو. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کاروبار مت کرو, یہ نہیں کہہ رہے ہیں کاروبار مت کرو, کھیتی مت کرو, یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں جمعے کے دن اپنی دکان کھولو ہی نہ, یہ نہیں کہہ رہے ہیں جمعے کے دن کھیت میں مت جاؤ, یہ نہیں کہہ رہے, یہ نہیں کہہ رہے. سب کام کرو جو کرتے ہو. بات اتنی ہے کہ جمعے کی نماز کو اہتمام سے ادا کرو, اہمیت کے ساتھ, اور وقت کا لحاظ کر کے اس سے پہلے اپنا کاروبار بھی کر لو, کوئی حرج نہیں. کم سے کم اذان ہونے پر دکان بند کر دو, کھیت سے چلے آؤ, گھر سے چلے آؤ, نماز سے فارغ ہو جاؤ, پھر اپنے کام میں لگ جاؤ, اپنے کام میں لگ جاؤ. بزرگوں دوستو, یہ ہے ہمارا دین, یہ ہے ہمارا دین جس میں صرف آخرت کی اہمیت نہیں ہے, دنیا کی بھی اہمیت. آخرت کی اہمیت پہلے نمبر, دنیا دوسرے نمبر. اور یہ دنیا دوسرے نمبر پر اس لیے ہے کہ دنیا کا جو نظام اللہ نے بنا رکھا ہے اس نظام کے بغیر ہماری زندگی. ہمیں آخرت پانی ہے تو جسم چاہیے, جان چاہیے, طاقت چاہیے,
اور اس جسم و جان کو کھانا پانی چاہیے. اللہ نے نگاہ بنایا تو دنیا چاہیے. دنیا اس لیے چاہیے بزرگوں کو، لہذا اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہم اپنا مزاج. اور بزرگوں دوستوں، جب دین ضروری ہے نمبر 1 اور دنیا بھی ضروری ہے کسی نہ کسی درجے میں، تو بزرگوں دوستوں یہی سے سمجھیے کہ دین کا علم ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. اور اس بات کو بھی سمجھیے کہ جب دنیا کی ہم کو ضرورت ہے تو دنیا کے علم کی بھی ہم کو ضرورت ہے. لیکن جیسے دین کی جو ضرورت ہے وہ دنیا کی نہیں ہے، ایسے ہی علم دین کی جو ضرورت ہے وہ علم دنیا کی نہیں. وہ علم دنیا کی نہیں ہے. دنیا گزر سکتی ہے، اچھی سے اچھی بن سکتی ہے بغیر کچھ پڑھے لکھے. پڑھ لکھ لیں گے تو اچھا رہے گا. سارے کاروباری، سارے بڑے بڑے پیسے والے آپ کو پڑھے لکھے نہیں ملیں گے. پڑھے لکھے نہیں ملیں گے. تھوڑا پڑھے، آدھا پڑھے، کچھ نہیں پڑھے. اور بہت سے لوگ بہت کچھ پڑھے ہیں لیکن جو پڑھا ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں. نوکری نہیں مل گئی، کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹی موٹی دکان کر رہے ہیں، کاشتکاری کر رہے ہیں، نہ جانے بیچارے کیا کیا کر رہے ہیں. ہزاروں نہیں لاکھوں خرچ کیے ایک بڑی ڈگری لینے کے لیے تاکہ بڑی نوکری ملے، لیکن چھوٹی نوکری بھی نہیں ملے. کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کسی طرح گزر سکتی ہے بزرگوں دوستوں. جاہل ہونا اچھی چیز نہیں. ہر ایک کو کسی نہ کسی قدر پڑھا ہوا ہونا چاہیے. کچھ ضروری معلومات دنیا کے آدمی کے پاس ہوں تاکہ دنیا کے اپنے کام کر سکے. لیکن دنیا کو اور دنیا بنانے کے لیے علم کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا دین بنانے کے لیے علم کی ضرورت ہے. دین علم کے بغیر نہیں ہے. ایک مسلمان کو اسلام قبول کرتے ہی یا بالغ ہوتے ہی نماز پڑھنی فوراً پہلے وقت سے. جس وقت نے کلمہ پڑھا اسی وقت سے. آخر جب نماز کا پتہ ہوگا تب تو نماز پڑھے گا. ایک بچہ جس دن 15 سال کا ہوا، جس وقت ہوا شریعت کا حکم لاگو ہو گیا اب نماز پڑھو، ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑ سکتا. نماز پہلے سے معلوم ہوگی تب تو پڑھے گا. بچپن سے سیکھنا پڑتا. دین بغیر علم کے نہیں ہو سکتا. دنیا بغیر علم کے ہو سکتی. دین کو پر عمل کرنے کے لیے یا دین کا فائدہ اٹھانے کے لیے دین کا علم ضروری ہے. ہر مسلمان کو اپنے حالات کے مطابق ایک درجے دین کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے. ہر مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ نماز کیا ہوتی ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، وضو کیسے کیا جائے گا، پانی نہ ملے تو تیمم کیسے کیا جائے گا، غسل کیسے کیا جائے گا، بدن کو ضرورتوں سے کیسے پاک کیا جائے گا. ہر مسلمان کو یہ سیکھنا ضروری ہے. یہ فرض ہے. نماز روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے. بالغ ہوتے ہی فرض ہے. معلوم ہونا چاہیے. وضو کیا ہے معلوم ہونا چاہیے. غسل کیا ہے، کیا طریقہ ہے غسل کا، فرض غسل معلوم ہونا چاہیے. تو بزرگوں دوستوں، دین علم کے بغیر نہیں چل سکتا. یاد رکھیے اچھی بات. وہ سب کے لیے ضروری ہے. کاشتکار ہو، دکاندار ہو، بابو جی ہوں، بڑے سے بڑے عہدے والے ہوں، سب کے لیے دین کا علم ضروری ہے جس سے اپنی ذات سے متعلق شریعت کے احکام کو وہ پورا کر سکے. نماز ہر مرد عورت کے لیے، ہر جوان بوڑھے کے لیے، روزہ ہر ایک کے لیے. پیسہ ہوگا تو زکات بھی اور حج بھی ہے، اس کے بھی مسائل سیکھنے پڑیں. تو بزرگوں دوستوں، دین کا علم ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یاد رکھیے اچھی طرح، ہم کو اگر مسلمان بننا ہے اور اپنے بچوں کو مسلمان بنانا ہے اور اپنے بعد مسلمان چھوڑ کے جانا ہے
یاد رکھیے اچھی طرح، بچوں کو مالدار چھوڑ کر جانا، کھاتا پیتا چھوڑ کر جانا، اس کا مطالبہ نہیں۔ یاد رکھیے اچھی، اتنا کماؤ کہ جاتے وقت چھوڑ جاؤ، کم سے کم تمہارے بچے اپنی 50-60 سال کی زندگی میں کھاتے رہے، اتنا کما کے چھوڑ جاؤ، اس کا کوئی حکم نہیں کہیں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، جس نے پیدا کیا وہ کھلائے، جو تم کو دے رہا ہے وہی تمہارے بچوں کو دے رہا ہے۔ تم کیوں یہ سمجھ رہے ہو جو تمہاری زندگی میں تمہارے ہاتھوں سے تمہارے بچوں کو کھلا رہا ہے وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچوں کو کھلائے گا؟ بھائی آج ہم کمائے بچوں کو کھلا رہے ہیں تو ہمارا کمال ہے کہ ہمارے پروردگار کا احسان ہے۔ دکان چل رہی ہے، کاروبار چل رہا ہے، ہماری محنت ساری کام کر رہی ہے کہ ہمارے پروردگار کا احسان ہے جو ہماری زندگی میں ہمارے ہاتھوں سے ہمارے بیوی بچوں کو کھلائے گا، پہنائے گا، ہمارے مرنے کے بعد وہی کھلائے گا، پہنائے گا۔ ہو سکتا ہے ہم نے جو کھلایا پہنایا اس سے اچھا کھلایا پہنایا، اس لیے یہ نہیں ذمہ داری ہے کماؤ، اتنا کماؤ کہ مرتے وقت اطمینان رہے، لیکن یہ ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے دین کی اتنی فکر کرو کہ مرتے وقت اطمینان رہے کہ ہمارے بعد ہمارے بچے مسلمان نہیں۔ بزرگوں دوستوں یاد رکھیے اچھی طرح، نکال دیجیے ذہن سے جس کی وجہ سے ہم حیران پریشان ہوتے ہیں دنیا کے پیچھے، بیوی بچوں کے پیچھے، نہیں، ان کا حق جتنا ہے لیکن اپنے بات کریں یا کچھ بنا کے جائیں یہ حکم نہیں، لٹا کے جائیں اس کی بھی اجازت نہیں، اللہ نے دیا ہے تو لٹا نہیں سکتے۔ یاد رکھیے اچھی طرح، ایسا بھی نہیں ہے کہ چھوڑو اللہ کھلائے گا، جو اللہ دے رہے لٹا دو، نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں، لیکن یہ بھی حکم نہیں ہے کہ خوب کماؤ تاکہ مرتے وقت اطمینان رہے۔ یہ دنیا کا سوال ہوتا ہے، ایک مسلمان کا سوال کچھ اور ہوتا ہے، نبیوں نے کچھ اور سوال کیا ہے اپنے بچوں سے، نیک لوگ کچھ اور سوال کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو دنیا والے کہتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کیا لے کے آیا۔ دنیا والے کہتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کیا لے کے آیا۔ جو چھوڑ گئے وہ تمہارا ہے ہی نہیں، فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو چھوڑ گئے وہ تمہارا نہیں ہے، تمہارا تو وہ ہے جو تم نے کھایا پیا پہنا اور آگے اللہ کی رضا میں لگا دیا، وہ تمہارا تھا، وہ وہاں ملے، اور جو جمع کر کے رکھ گئے ہو وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تو تمہارے بچوں کا اللہ نے دلایا ہے۔ اللہ توفیق دیں گے اگر محنت کی ہوگی بچوں کو بنانے کی تو جو چھوڑ جاؤ گے اس سے بچے تمہارا خیال کریں گے، کیا صدقہ کریں گے تمہارے لیے، خیرات کریں گے تمہارے لیے، اشارے ثواب کا کام کریں گے تمہارے لیے اگر سکھا گئے ہوں گے تو، ورنہ تمہاری کمائی کی دولت پر گلچھنے اڑائیں گے اور کبھی بھول کر بھی نہیں سوچیں گے کہ ہمارے باپ نے کتنی محنت کی تھی۔ یاد بچوں کو مسلمان بنا کے جائیں گے، خالی ہاتھ چھوڑ کے جائیں گے تو بھی بچے آپ کو نفع پہنچائیں گے۔ اصل نفع مرنے کے بعد کا، یاد رکھیے، اصل نفع مرنے کے بعد کا آخرت کا، اور پیسے دے کے جائیں گے، اور اگر مسلمان بنا کے نہیں گئے تو امید مت رکھیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھیں۔ جو بچہ جنازے کی نماز نہیں پڑھے گا وہ آپ کے لیے صدقہ و خیرات کیا کرے گا؟ آپ نے بڑی فکر کی، مسلمان نہیں بنایا، اب آپ کی موت اتباع سے موجود ہے، آ گیا ہے، سب نماز پڑھ رہے ہیں، تو کنارے کھڑا کیوں؟ ہم کو نماز نہیں آتا، ہم کو نماز نہیں آتا، کنارے کھڑا۔ بزرگوں دوستوں دین دے کے جائیے گا، سکھا کے جائیے گا، اس کے لیے ظاہر بات ہے کتنی بھی تعلیم کی ضرورت ہو جائے تو بچہ آج نہیں تو کل بگڑا ہوا بچہ بھی کام آئے گا انشاءاللہ، یاد رکھیے۔ آج مرتبہ ماں باپ کی محنت کے باوجود بھی بچے بگڑ جاتے ہیں، لیکن ماں باپ مسلمان ہیں،
کچھ اسلام اور ایمان کی باتیں بچوں کے لیے کرتے رہے تو یہ بگڑا ہوا بچہ بھی کام آ جاتا ہے، چونکہ اس کے کان میں پڑا ہوا ہے، دماغ میں کہیں بات پڑی اور نہیں کچھ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتوں کے بہت سے قصے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ہماری تعلیم کے لیے سناتے تھے۔ ایک آدمی کا انتقال، اس کا لڑکا انتہائی نافرمان تھا، انتقال ہو گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد جو کچھ باپ سے سیکھا تھا، پڑھا تھا، یا کوئی مل گیا تو سن لیا، اب اس کو احساس ہوا بیٹے میں مجھ سے تو بڑا غلط، میرا باپ دنیا سے مجھ سے ناراض چلا گیا، میں نے اس کو بڑی تکلیف میں پہنچائی۔ اب اس نے اپنے باپ کے لیے توبہ و استغفار کی۔ دوستو، ہمارے دین میں کتنا سستا دین ہے۔ ماں باپ کی مغفرت کرانے کے لیے مثلا کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زبان ہلانے کی ضرورت ہے۔ پیسہ ہے کچھ ہے نا بھائی، نہیں ہے، پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزانہ ماں باپ کے لیے دعا کرو، پروردگار میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی۔ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ دوستو، یہ دین ایسا ہے، یہاں مفت میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں اور دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام بھی بغیر پیسے کے نہیں ہوتے۔ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو فکر ہوئی، اب اس نے باپ کے لیے توبہ و استغفار کی، خوب رویا، گڑایا، مانگا، اتنا اللہ خوش ہو گئے۔ اللہ خوش ہو گئے تو اس نافرمان بیٹے کی دعاؤں کی وجہ سے اس کے باپ کی مغفرت کر دی، اور جب بیٹے کی دعا کی وجہ سے باپ کی مغفرت ہوئی تو بیٹے کی نہیں ہوئی، بیٹے کی بھی ہو گئی۔ باپ جب مرا تھا تو یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ نافرمان ہے، اور باپ کی جب اس نے مغفرت کرا لی تو باپ کی مغفرت کے فیصلے کے ساتھ اس کے حق میں بھی لکھا گیا کہ یہ نافرمان نہیں، فرما بردار ہے۔ بزرگوں دوستو، یہ دین سکھانے کی برکت ہے، یاد رکھیے، یاد رکھیے اچھی طرح، دین ہر چیز پہ مقدم ہے۔ بچہ کچھ بنے نہ بنے، مسلمان ضرور بنے، اس کی فکر نہیں۔ آپ اپنے ایمان کی فکر کیجیے، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کیجیے، تھوڑی سی کوشش و محنت کیجیے، انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ لیکن لاپرواہی برتیں گے تو خدا نخواستہ جیسا کہ کہا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ آپ کے جنازے کی نماز پڑھے، نہ آپ کے جنازے کو ہاتھ لگائے، نہ قبر کے کنارے کھڑا ہو، نہ کبھی آپ کی قبر پر حاضر ہو، اور نہ کبھی آپ کے لیے اشارے ثواب کرے۔ ایسا نہ کرے تو بزرگوں دوستو، اولاد وہی ہے جو کام آئے۔ کہاں کام آئے؟ آخرت میں کام آئے، مرنے کے بعد کام آئے۔ دنیا میں کام آنا کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن ایسی خاص بات نہیں ہے جتنی خاص بات ہے آخرت میں کام آنے کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کی فکر عطا فرمائے، ہم کو ایمان والا بنائے، ہمارے بچوں کو ایمان والا بنائے، اپنے بچوں کے ایمان کے بنانے کی فکر کرنے والا بنائے۔ بزرگوں دوستو، آج فکروں کا زمانہ ہے، طرح طرح کے چور ڈکیت ہر جگہ پھر رہے ہیں جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ہمارے بچوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور ہم خوشی خوشی اپنے بچوں کو یہاں وہاں پھینک رہے ہیں، یہاں وہاں پھینک رہے ہیں۔ اس کی فکر نہیں، کل جواب دینا پڑے، اور جواب پیدا کرنے والا تو لے گئی، یہ بچے جن کو ہم ضائع کریں گے دین کے اعتبار سے، کل یہ بھی ہمارا دامن پکڑیں گے۔ جب اللہ کی طرف سے سوال ہوگا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو وہ کہیں گے ہم ماں باپ سے پوچھیں، تم نے اپنے ماں باپ کو تکلیف کیوں پہنچائی، انہوں نے ہم کو سکھایا ہی نہیں کہ ماں باپ کیا ہوتا ہے۔ اسکول کی تعلیم میں یہ سبجیکٹ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں سرے سے کہ ماں باپ کا کیا حق ہوتا ہے، کیا حق ہوتا ہے، کہیں بھی کہ پڑوسی کا کیا حق ہوتا ہے، بھائی اور بہن کا کیا حق ہوتا ہے، اولاد کا کیا حق ہوتا ہے۔ کسی ڈگری میں کسی سبجیکٹ کہیں یہ مضمون نہیں ہے۔ بزرگوں دوستو، یہ مضمون صرف قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، یہ مدرسوں میں ہے، یہ مسجد کے مکتبوں میں ہے۔ بزرگوں دوستو، یہ ہمارے ایمانی ماحول میں ہے۔
اس کو سوچ سمجھ کے چلیے. اللہ کا فضل ہے, اللہ نے ہم کو عزت دے رکھا ہے, کبھی ہماری ہے کہ ہم فائدہ نہیں اٹھائے.